الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اسلام کے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق. اور یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، ان چاروں کا درست ہونا اخلاق کے درست ہونے پہ موقوف ہے. اگر اخلاق درست ہیں تو عبادات بھی درست ہیں، اخلاق درست ہیں تو معاشرت بھی درست ہے، اخلاق درست ہیں تو عقائد بھی درست ہیں، اخلاق درست ہیں تو انسان ہے، ورنہ یہی انسان جانور ہے. اب ہم سب کے دل میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ اخلاق کو اتنی اہمیت حاصل ہے، اور اخلاق ہے کیا چیز؟ بہت ساری چیزیں مرور زمانہ کی وجہ سے اپنا معنی اور اپنی مصداق کھو چکی. اسی طریقے سے اخلاق مرور زمانہ کی وجہ سے اپنا مقام کھو چکا ہے. ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اخلاق ہے کیا چیز. ہم سمجھتے ہیں کہ کسی سے مسکرا کے ملنا، کسی سے خندہ پیشانی سے ملنا، یہ اخلاق ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ منکسر المزاج ہونا یہ اخلاق ہے، حالانکہ یہ اخلاق نہیں، یہ اخلاق کا ثمرہ ہے. اخلاق یہ باطن کی کیفیت کا نام ہے، روح کی تہذیب اور روح کی تزیین کا نام ہے. اخلاق کا تعلق جسم سے ہے ہی نہیں. اور جسم اور روح کے مقابلے کو جب سامنے رکھا جائے گا تو ایسی صورت کے اندر ہم کو نظر آئے گا کہ جسم کے مقابلے میں روح کو اہمیت حاصل ہے. انسان اس وقت کہلائے گا جب انسان جسم اور روح سے مرکب ہو. اگر انسان کے جسم سے روح نکل جائے تو وہ میت کہلائے گا، وہ جمادات میں شمار ہو جائے گا. وہ جو کبھی جائیداد کا مالک تھا اب اس کی ملکیت زائل ہو جائے گی. وہ جو کبھی گاڑی کا مالک تھا
وہ گاڑی اب اس کی ملکیت نہیں ہوگی. وہ جو کبھی شوہر تھا اب اس کو میت کہا جائے گا، شوہر نہیں کہا جائے گا. وہ جو کبھی باپ تھا اب وہ میت ہے، اور اس روح کے نکل جانے سے آنکھ میں فرق نہیں آیا، کان میں فرق نہیں آیا، زبان میں فرق نہیں آیا، اعضاء جوارح میں فرق نہیں آیا، لیکن پوری 90 ڈگری کے اوپر حیثیت چینج ہو گئی. وہ آدمی جس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے لوگ اور ملازمین کوشش کیا کرتے تھے اب ان کو پرواہ ہی نہیں. اب وہ اتنا مجبور ہو گیا ہے کہ مکھی بھی نہیں اڑا سکتا. وہ اتنا مجبور ہو گیا ہے کہ اپنے طور پر کفن بھی نہیں پہن سکتا. وہ اتنا مجبور ہو گیا ہے کہ اپنے طور پر وہ قبر کے اندر دفن بھی نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ وہ جو کبھی کسی کا محبوب تھا، کبھی اس سے محبت کے دم بھرے جاتے تھے، اب کوئی اس کو اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں. کسی سے کہہ دیجئے کہ ایک رات کے لیے اپنے مرحوم باپ کو، اپنے مرحوم بیٹے کو، اپنے مرحوم شوہر کو اپنے کمرے میں سلا لو، اس کمرے میں جانے کے لیے تیار نہیں. کیا انقلاب آ گیا؟ یہی نا کہ اس کی روح نکل گئی. تو اس سے اندازہ یہ ہوا کہ روح کی اہمیت جسم سے زیادہ ہے. اب یہاں سے یہ نقطہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اگر روح موجود ہے تو ایمان بھی معتبر ہے، روح موجود ہے تو عبادات بھی معتبر، روح موجود ہے تو معاملات بھی معتبر، روح موجود ہے تو معاشرت بھی معتبر. اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ عبادات کے صحیح ہونے کے لیے، معاملات کے صحیح ہونے کے لیے اخلاق کی کتنی اہمیت حاصل ہے. کہ اخلاق درست ہوں گے تو عقائد درست ہوں گے. اگر ایک آدمی اپنے باطن کے اندر تو ایمان نہیں لے کے آیا، لیکن اپنے ظاہر کے اندر وہ ایمان کا اظہار کر رہا ہے تو اس کو منافق تو کہا جائے گا لیکن مسلمان نہیں کہا جائے گا. گویا کہ عقائد بھی اس وقت معتبر ہوں گے جب اخلاق درست ہوں گے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہ نماز دکھلاوے کی پڑھ رہا ہے تو کہا جا رہا ہے من صلی یرائی فقط اشرک باللہ، جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. اب آپ دیکھیے کہ اخلاق کو واقعتاً کتنی اہمیت حاصل ہے. اور اخلاق کا تعلق انسان کے کردار سے نہیں ہے، کردار اس کا نتیجہ ہے. اخلاق کا تعلق انسان کی روح سے ہے، اخلاق کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، اخلاق کا تعلق انسان کے باطن سے ہے. یہ باطن اگر انسان کا صحیح ہوگا تو انسان کا ظاہر بھی صحیح ہوگا. ایک بزرگ نے بڑی عجیب مثال سے اس بات کو واضح کیا. فرمائے لگے کہ میاں ایک پھل اندر سے خراب ہوتا ہے تو اس کے ظاہر کے اوپر داغ آ جاتا ہے. کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ کیلا اوپر اس کا چھلکا خراب ہے، یہ آم اوپر سے اس کا چھلکا خراب ہے، اندر سے یہ آم صحیح ہے، تو اس کی بات صحیح نہیں ہوگی. بالکل اسی طریقے سے انسان کے ظاہر کے اوپر جن کیفیات کا ظہور ہوتا ہے کہ انسان خوش اخلاق ہوتا ہے، انسان بد اخلاق ہوتا ہے، یہ اس کے باطن کا مسئلہ ہے. اور
اللہ رب العالمین نے ظاہر کے لیے بھی احکامات دیے ہیں، باطن کے لیے بھی احکامات دیے ہیں۔ نماز جس کے اندر قبلہ روح ہونا، تلاوت کرنا، قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، تشہد میں بیٹھنا، یہ تمام چیزیں کی ادائیگی یہ نماز ہے۔ یہ انسان کے جسم کا حکم ہے۔ انسان صبح سے لے کے مغرب تک کچھ نہ کھائے، یہ انسان کے جسم کا حکم ہے، جس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ انسان اپنے مال میں سے 2.5% نکال دے، یہ انسان کے جسم کو حکم ہے۔ گو کہ اس کا اثر انسان کی روح پہ پڑتا ہے، لیکن حکم جسم کا ہے۔ اسی طریقے سے انسان حج کرنے جاتا ہے، کبھی بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، کبھی مینا میں قیام کر رہا ہے، کبھی عرفات میں جا رہا ہے، کبھی مزدلفہ پہ جا رہا ہے، کبھی جمرات پہ جا رہا ہے، کبھی نہر کر رہا ہے، کبھی حلق کر رہا ہے، کبھی مختلف انداز سے اللہ کے رضامندی کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ یہ سارا کا سارا حج ہے، اور حج یہ جسم کی عبادت ہے، اور مال کی اس کا تعلق ہے مال سے، یعنی بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی، لیکن دونوں کا تعلق انسان کے ظاہر سے۔ اسی طریقے سے انسان کے باطن کے لیے بھی اللہ نے احکامات دی ہیں۔ انسان صابر ہو، صبر کرے، شکر کرے، تواضع اختیار کرے، اخلاص اختیار کرے، یہ انسان کے سارے باطن کے احکامات۔ اب آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں بڑا خاکسار ہوں، میں خاک پائے علماء دیوبند ہوں، میں آپ کی جوتیوں کی خاک ہوں، میرا کوئی مقام نہیں بڑھا، میں ناکارہ ہوں۔ انسان سمجھ رہا ہے کہ ان الفاظ کے ذریعے سے میں نے تواضع حاصل کر لیا۔ یہ وہ غلطی ہے جو انسان کو عجب میں مبتلا کرتی ہے، تکبر میں مبتلا کرتی ہے، کیونکہ تواضع کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، تواضع کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے ہی نہیں۔ تواضع کا مطلب کیا ہے؟ تواضع کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے وہ عنایات کی ہیں، نعمتیں جس کا میں قابل نہ تھا، وہ نعمتیں اللہ نے مجھے عنایت کی ہیں اور میں اس قابل نہیں ہوں، یہ احساس پیدا ہونا اور اپنے آپ کو اللہ کے بندوں کے مقابلے میں یہ سمجھنا کہ شاید اللہ کا یہ بندہ اعمال کے اندر مجھ سے اچھا ہو، اس کا نام تواضع ہے۔ بعض ماہر نفسیات کو وہم ہو گیا کہ تواضع تو یہ بیماری ہے۔ یاد رکھیے گا، ان کو یہ کیوں ہوا، ان کو یہ غلط فہمی اس لیے ہوئی کہ وہ تواضع کو احساس کمتری سمجھ رہے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان باریک سا فرق ہے۔ احساس کمتری پیدا ہوتی ہے انسان کے تکبر کی بنیاد پر، ناشکری کی بنیاد پر۔ انسان یہ کہتا ہے کہ میں زیادہ کے قابل تھا، مجھے اتنا ملا کیوں نہیں، تو وہ احساس کمتری میں جاتا ہے، وہ گلٹی فیلنگ میں جاتا ہے۔ اور تواضع نتیجہ ہے انسان کے دل کے اندر اللہ کی نعمتوں پہ شکر گزاری کی کیفیت کا پیدا ہونا، کہ میں اس قابل نہیں تھا، اللہ نے مجھے بہت کچھ دے دیا۔ تو احساس کمتری واقعتاً بیماری ہے، اور تواضع واقعتاً قابل تعریف صفت ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، تواضع اللہ رب العالمین نے ہم کو حکم دیا ہے کہ تواضع کو اختیار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرے گا، گو کہ اس کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا کہ میں حقیر ہوں، پر تقصیر ہوں، میں گناہگار ہوں، میں ناکارہ ہوں، میں جہنمی ہوں، کوئی لفظ نہیں نکلا،
لیکن اس کے دل کے اندر یہ کیفیت سے اس کا دل معمور ہے کہ میں اس قابل نہیں تھا، میرے پروردگار نے مجھے بہت کچھ دے دیا، تو وہ متواضع، اور جب وہ متواضع ہوگا تو اس کی عبادات صحیح ہو جائیں گی۔ دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ انہیں ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، کیونکہ نماز کے اندر زمین پر سر رکھنا پڑتا ہے، میرا سر جھک نہیں سکتا۔ دنیا کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر ایسے لوگ گزرے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک صفت ہے اخلاص۔ اخلاص یہ بھی دل کی کیفیت ہے کہ ہر معاملہ اللہ کی رضا اور خوشنودگی کے لیے کرنا، ہر معاملہ اللہ کی رضا اور خوشنودگی کے لیے کرنا۔ اب یہاں پر بھی بہت بڑی غلطی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میرے دل میں خیال آ رہا ہے کہ فلاں آدمی دیکھ رہا ہے، تو سمجھتا ہے میں ریاکاری میں مبتلا ہوں۔ یاد رکھیے یہ ریاکاری نہیں ہے۔ ریاکاری یہ ہے کہ آپ اس نیت سے نماز پڑھیں کہ مجھے فلاں آدمی دیکھے، لیکن آپ نے نماز شروع کرتے وقت کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ اب آپ کی نیت، آپ کا باطن اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ میں اللہ کے لیے نماز پڑھوں۔ اب دنیا دیکھ رہی ہے، دل میں خیال آ رہا ہے، اس کی پرواہ مت کیجیے، کیونکہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ حتیٰ کہ لوگ اس بات پر بھی پریشان ہو جاتے ہیں، کسی نے تعریف کر دی تو اب کہنا شروع کرتے ہیں نہیں 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 بھائی، میری نماز کیا، میری نماز کیا، میں کیا، میرے سجدے کیا، گناہوں کا مجموعہ ہے۔ یاد رکھیے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کون آدمی ہے جس کو اپنی تعریف اچھی نہیں لگے؟ تو یہاں پر غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ کسی نے میری تعریف کی، میرے دل کے اندر خوشی پیدا ہوئی، تو یہ خوشی اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اذا اسرت حسرتک واذا اساءت سیئتک فانت مؤمن۔ اگر تمہیں نیکی خوش کرے اور گناہ تمہیں غمگین کرے تو تم سمجھ لو تم مومن ہو۔ اس کے نتیجے میں لوگوں نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ فلاں آدمی دیکھ رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آدمی کے دیکھنا یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے۔ یہ باریک بات سمجھ لیجئے تاکہ شیطان آپ کو عبادت سے ہٹکا نہ دے، بھٹکا نہ دے، ہٹا نہ دے۔ ایک بزرگ کے بارے میں ایک بڑے عالم فرماتے ہیں، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان بزرگ کے سامنے کوئی ان کی تعریف کرتا تو وہ بڑے خوش ہوتے۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ خوش ہوتے ہیں، عجیب آدمی ہے۔ تو کہیں گے یہ میری تعریف تھوڑی کر رہا ہے، میرے اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ میرے اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، اور میرے اللہ نے مجھے اس قابل بنایا کہ اس نے مجھے اس حالت میں دیکھا کہ وہ اچھی حالت ہے۔ اور پھر وہ مفتی صاحب فرمائے لگے کہ تم کو چاہیے کہ تم عبادت مکمل کرنے کے بعد کہہ دو الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اے اللہ میں تو اس قابل تھا ہی نہیں، تو نے مجھے اس قابل کر دیا، میں اس پہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد فرمائے لگے تمہیں اچھی حالت پہ دیکھا تو اس کے اوپر تم کہو الحمدللہ کہ اللہ نے میرے عیب پہ پردہ رکھا، اس نے مجھے عیب کی حالت میں نہیں دیکھا، مجھے اچھی حالت میں دیکھا۔ پھر فرمائے لگے پھر تم یہ دعا کرو اعوذ باللہ من زوال نعمتک و تحول عافیتک فجاءت نقمتک و جمیع سخطک، کہ اے اللہ آپ نے جو مجھے عبادت کی نعمت عطا کی، آپ نے مجھے جو تواضع کی نعمت عطا کی، اے اللہ آپ نے جو مجھے اخلاص کی نعمت عطا کی، اے اللہ جو آپ نے اس کو مجھے اچھی حالت میں دیکھنے کا موقع عطا کیا، اس نعمت کے زائل ہونے سے مجھے بچا لیجیے۔ یاد رکھو
تمہاری عبادت محفوظ ہو گئی ہے، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، شیطان جتنے بھی حملے کرے ڈرو نہیں، کیونکہ اگر آپ اپنے نیکیوں کے اوپر خوش نہیں ہوں گے تو آپ آگے کیسے بڑھیں گے؟ انسان، آپ دیکھیے انسان کی جبلت میں اللہ رب العالمین نے یہ بات رکھی ہے کہ انسان کو جب حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو انسان آگے بڑھتا ہے۔ مثلا کوئی کھلاڑی ہے، اچھا کھیلتا ہے، اب اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہو رہی تو وہ بجھتا چلا جائے گا، اور اس کے برخلاف کسی کھلاڑی کو آپ کہیے تم نے تو آج بڑی زبردست شاٹ ماری ہے، تم نے تو بالکل انٹرنیشنل جو اسٹینڈرڈ کی کرکٹ ہے وہ کھیلی ہے تم نے، تو آپ دیکھیں اس میں نکھار آنا شروع ہو جائے۔ اسی طریقے سے کوئی بچہ پڑھ رہا ہے، گو کہ ابھی وہ کمزور ہے، آپ نے اس سے کہا نہیں بیٹا آپ نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، تو اس کو حوصلہ ملے گا۔ آپ سوچئے ایک بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، دنیا اس کو مانتی ہے اور اس کو اتھارٹی سمجھتی ہے۔ وہ سائنٹسٹ جب پڑھ رہا تھا تو ایک وقت آیا کہ استاد نے ان کی ماں کو بلا کر ایک چٹھی دی، اور اس چٹھی کے اوپر جو لکھا تھا، بچے نے پوچھا اماں ماسٹر صاحب نے کیا لکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا ماسٹر صاحب نے لکھا ہے کہ آپ کا بیٹا اتنا جینیس ہے کہ ہمارے ادارے میں ایسا کوئی ٹیچر نہیں جو اس کی استعداد کے مطابق اس کو پڑھا سکے، لہٰذا آپ اس کے پڑھانے کا گھر میں انتظام کیجیے۔ اب آپ دیکھیے یہ تاریخی واقعہ ہے اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اور وہ موجد ہے جس نے بلب ایجاد کیا، اس کی ماں نے اس کو گھر میں پڑھایا اور پڑھا کے اس کو اس قابل کر دیا کہ دنیا نے اس کی لیاقت اور اس کو قابلیت کو تسلیم کیا۔ ایک دن وہ اپنے پرانی کتابوں کی صفائی کر رہا تھا، اس میں پرچہ نکلا اور اسکول کا نام لکھا ہوا تھا، اسکول کی پرنسپل کی مہر لگی ہوئی تھی۔ اس نے وہ پرچہ دیکھا اور رونے لگا، تو اس نے اس سے پوچھا کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ماسٹر صاحب نے اس میں یہ لکھا تھا کہ آپ کا بچہ ناکارہ ہے، پڑھ نہیں سکتا، ہم اس کو اسکول سے نکال رہے ہیں۔ لیکن ماں نے اس کو پڑھا کہ ماسٹر نے لکھا ہے کہ آپ کا بچہ اتنا جینیس ہے کہ ہمارے پاس کوئی استاد نہیں ہے جو اس کو پڑھا سکے، اور ماں نے اس کے حوصلہ افزائی کی تو وہ دنیا کا بڑا سائنٹسٹ بنا، اور آج سائنسدانوں کی تاریخ کے اندر اس کا نام بڑی اہمیت سے لکھا جا رہا ہے۔ تو انسان کو اللہ رب العالمین نے ایسا پیدا کیا ہے کہ انسان کو حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے، حتیٰ کہ مجھے معاف کیجیے گا انبیاء علیہ السلام کو تسلی کی ضرورت پیش آتی ہے، پوری سورۃ الضحیٰ نبی کی تسلی کے لیے نازل ہوتی ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ آپ الفاظ پہ غور کیجئے، اللہ پر فرما رہے ہیں اے نبی آپ غمگین ہو رہے ہیں، ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، ہم آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی اللہ کر رہے ہیں، تو کیا اللہ سے بڑا بھی کوئی مخلص ہو سکتا ہے؟ کیا نبی سے بڑا بھی کوئی مخلص ہو سکتا ہے؟ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اخلاص یہ بھی باطن کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے شکر، لوگ سمجھتے ہیں شکر اس کا نام ہے، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، اور اندر دل میں آ رہا ہے یہ کیا مجھے دیا ہے، مجھے تو جو لینڈ کروزر ملنی چاہیے تھی، یہ کون سی گاڑی مجھے ملی ہے، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر۔ یاد رکھیے یہ شکر نہیں ہے، منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا، دل میں کیفیت ہے کہ پروردگار عالم میں گدھا گاڑی کے قابل نہیں تھا، تو نے مجھے اتنی شاندار گاڑی دے دی، یہ ہے شکر۔ اور شکر افادتکم النعماء منی ثلاثۃ، کہ تین طریقے سے شکر ادا ہوتا ہے، من لسانی ویدی والضمیر المحجبہ، زبان سے، ہاتھ سے اور دل سے۔ ہمارا دل تو ناشکری کر رہا ہے اور ہم
بڑے شکر کو لوگوں کے سامنے پراؤڈ فیل کرنے کے لیے کہنے ارے بہت 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 شکر اللہ کا شکر، اور دل میں آ رہا ہے کہ مجھے کھانے کو کیا ملا، مجھے تو بروسٹ ملنا چاہیے تھا، ارے میں تو چنے کے دال کے قابل بھی نہیں تھا۔ شکر یہ دل کی کیفیت ہے، اس کا ظہور ہوتا ہے انسان کے ہاتھ پاؤں سے کہ انسان اللہ کی بندگی کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے ہیں، پاؤں پہ ورم آ گیا، امی جان عائشہ کہہ رہی ہیں آپ اتنی تکلیف اٹھا رہی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افلا اکون عبدا شکورا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ بندے شکر گزار بننے کے لیے ضمیر محجبہ کے ساتھ ساتھ وجود محجبہ کی بھی ضرورت ہے، عمل کی بھی ضرورت ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھ رہے لیکن کہہ رہے ہیں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں، ارے کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے شکر گزار ہو کے تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے شکر گزار ہو کے تم روزہ نہیں رکھ رہے ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے شکر گزار ہو کہ تم اپنے پروردگار کے دیے ہوئے مال میں سے 2.5% خرچ نہیں کر رہے ہو؟ تو دیکھیں، غور کریں اور یاد رکھیے، جس آدمی کی طبیعت کے اندر شکر پیدا ہو جائے گا اس سے زیادہ پرسکون آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، اس سے زیادہ پرسکون آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فارمولہ کیا بتایا؟ فرمایا انظروا الی من اسفل منکم، تم اپنے نیچے والوں کو دیکھا کرو دنیا کے معاملے میں، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ فَوْقَكُمْ، اپنے اوپر والوں کو مت دیکھا کرو، شکر گزار بن جاؤ گے۔ اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھا کرو۔ آج ہمارا حال کیا ہو گیا؟ بھائی میں ایک نماز تو پڑھتا ہوں، وہ صلاۃ تو ایک نماز بھی نہیں پڑھتا، ہمارا حال یہ ہے۔ بھائی میں 4 نمازیں تو پڑھ لیتا ہوں، وہ تو جمعے کی پڑھتا ہے۔ بھائی میں جمعہ پڑھ لیتا ہوں، وہ تو عید کی پڑھتا ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ تم دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھو، تو جب تم دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھو گے تو تمہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ کی کیفیت پاؤ گے اپنے اندر۔ اور جتنی عبادت کر چکے ہو اس پہ شکر ادا کر لو، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس میں ترقی دیں گے۔ آج حال یہ ہو گیا کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ پہلے دن ہم جنید بغدادی بن جائیں، اب کھڑے ہوئے پوری رات عبادت کی اور پھر فجر چھوڑ دی، اللہ میں کوئی ضرورت نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین نے ظاہر کے لیے بھی احکامات عطا فرمائے، باطن کے لیے بھی احکامات عطا فرمائے۔ ظاہر کے احکامات نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور باطن کے احکامات تواضع، اخلاص، صبر، شکر۔ اور جس طریقے سے ظاہر کے لیے حکم دیا، منہیات فرمائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے ان کو بتلایا ہے کہ زنا حرام ہے، شراب حرام ہے، سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، دھوکہ حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، اور گالم گلوچ حرام ہے، بد اخلاقی حرام۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے باطن کی بیماریوں کے لیے حکم فرمایا ہے، اور فرمایا ہے تکبر حرام ہے، حسد حرام ہے، ریاکاری حرام ہے، ناشکری حرام ہے، بے صبری حرام ہے، کفر حرام ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، ہمارے ظاہر کے لیے بھی احکامات ہیں، باطن کے لیے بھی احکامات۔ وقت ہو چکا ہے تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اس موضوع کو اللہ نے توفیق دی تو اگلے جمعے کو مزید آگے بڑھاؤں گا، اور عرض کروں گا کہ یہ آخری جملہ میں عرض کر کے بات مکمل کر دیتا ہوں۔ وہ جملہ یہ ہے کہ انسان کے عبادات کے صحیح ہونے کے لیے، انسان کے عقائد کو صحیح ہونے کے لیے، انسان کے معاملات کو صحیح ہونے کے لیے، انسان کی معاشرت کو صحیح ہونے کے لیے اخلاق کا صحیح ہونا ضروری۔ اور اخلاق
صرف مسکرا کے ملنا نہیں ہے کہ آج حال یہ ہو گیا مسکرا کے ملے، اندر کرے سالہ مل جائے تو اس کا گلے کاٹ دوں، اس کی جیب سے سارے پیسے نکال لوں. یہ کیسے سکون سے گھر میں رہ رہا ہے، اور ملنے کے بعد ہاں السلام علیکم ماشاء اللہ. آج ہم منافق ہو گئے. یاد رکھیے گا، اخلاق، مسکرا کے ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا، یہ اندر کی کیفیت کا نام ہے. اگر اندر بھی یہ کیفیت ہے کہ کسی مسلمان بھائی سے مل کے آپ کو خوشی ہو رہی ہے تو آپ سمجھ لیجیے انت مومن. اور اگر آپ کا ظاہر آپ کے باطن سے میچ نہیں کر رہا تو سمجھ لیجیے آپ کے اخلاق خراب ہیں. باقی باتیں انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اگلے جمعے کو عرض کریں گے.